السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. احترام کے قابل بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الرعد کی 17ویں آیت تلاوت کی ہے۔ پہلے ہم آیت کا مطلب سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا: فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، رہا سمندر کا جھاگ تو وہ ختم ہونے والا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور رہی وہ چیزیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں تو وہ باقی رہنے والی ہوتی ہیں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کے اس عید کے خطبے میں مجھے آپ کے سامنے اس عنوان پر بات کرنا ہے: لوگوں کے لیے فائدہ مند بنو، نقصان کا ذریعہ نہ بنو۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ سمندر کا جو جھاگ ہوتا ہے، اللہ نے اس کی مثال دے کے کہا کہ سمندر کا جھاگ ختم ہونے والا ہے۔ سمندر کا جھاگ ایک اڑان اڑتا ہے، اور ایسی اڑان اڑتا ہے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ سمندر کے پانی پہ یہی جھاگ، یہی کف بہت اوپر اڑ رہا ہے اور سب سے اونچا ہے، لیکن اتنی اوپر آنے کے باوجود وہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے مثال دی، کہا کہ وہ چیز باقی رہتی ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ سمندر کے ہیرے جواہرات جو اگرچہ کہ سمندر کی گہرائی میں، سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں، لیکن اگر بات فائدے کی، نفع کی کریں تو یہ سمندر کے اوپر تیرنے والے جھاگ اور کف سے وہ گہرائی کے موتی اور ہیرے جواہرات انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ میں ایک حدیث سے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث نمبر 3320 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کی مجلس میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کھڑے ہو کر ایک سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں: الا انبئکم بخیرکم من شرکم، اے لوگو کیا میں تم میں سے بہتر آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فسکتوا، صحابہ کرام خاموش رہے۔ اللہ کے نبی سوال پھر دہراتے ہیں کہ اے لوگو، تم میں سے بروں سے ہٹ کے جو بہتر ہیں، کیا میں ان لوگوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ صحابہ کرام خاموش رہے۔ ایک آدمی اٹھتا ہے درمیانی مجلس سے اور کہتا ہے: اے اللہ کے نبی، اخبرنا، ہمیں اس بات کی خبر دیجئے، بخیرنا، کہ ہم میں سے کون بہتر ہے،
من شرنا، ہم میں جو بروں کی اکثریت ہے وہ بروں کے بیچ میں بہترین انسان کون ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اس بہترین انسان کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا خیرکم، اللہ اکبر، سنیے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من یرجا خیرہ ویأمن شرہ، تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید ہوتی ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جس سے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خدمت کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے، اور تم میں بدترین انسان وہ ہے جس کے شر سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، اس کی زبان سے، اس کے باتوں سے، اس کے معاملات سے، اس کی حرکتوں سے اگر لوگوں کو تکلیف ہو، یہ تم میں کا سب سے بدترین اور برا انسان ہے۔ یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے اس ناحیے سے کہ اللہ کے نبی نے مختصر سی حدیث میں بہترین انسان کی پہچان بتائی، کہا کہ بہترین انسان وہ ہے جس سے قوم کو فائدہ پہنچے۔ اگر آپ بہتر ہیں یا نہیں ہیں، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہیں، آپ کی زندگی، آپ کا جینا لوگوں کے لیے کتنا فائدہ مند بن رہا ہے، آپ اپنے خاندان کے لیے کتنے مفید ہیں، آپ اپنے گلی محلے والوں کے لیے کتنے مفید ہیں، آپ قوم کے لیے کتنے ہمدرد ہیں، آپ مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے کتنا فائدہ مند ہیں، یہ بہتری آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے یہ سوچنا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ بہتری نہیں ہے، آپ کی باتوں سے، آپ کی زبان سے، آپ کی حرکتوں سے لوگ بھاگ رہے ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر آپ حدیث کے مطابق بہترین انسان ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ مرد بھی سوچے، عورتیں بھی سوچیں کہ ہم میں کے بہترین آخر کون ہیں، اور ان کی پہچان اللہ کے نبی نے جو بتائی ہے اس حساب سے ہم کہاں تک بہترین کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا مقام اس انسان کا ہوگا جس کے ڈر سے، جس کی زبان کی باتوں کی وجہ سے لوگ دنیا میں اس سے بھاگ رہے ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کی ذات سے، آپ کو دیکھ کر کے سامنے والے، آپ کے ساتھی، آپ کے بھائی، آپ کے خاندان والے آپ کے راستہ بچا کے ہٹ کے جانا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں، آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا نقصان دے گا، منہ کھولے گا تو کیا بولے گا، اس کی باتوں سے کیا تکلیف ہوگی، اس سے لگانا ہی نہیں ہے، اپنا الگ راستہ دیکھتے ہیں۔ تو نبی نے کہا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک برا مقام اس انسان کو ہوگا جس کے ڈر سے لوگ دنیا میں بھاگ رہے ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کے لیے، قوم کے لیے فائدہ مند بنیں۔ پیغمبروں کی زندگیاں یہی بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر دن ہر انسان کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، ہر انسان کے لیے فائدہ مند بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنتا ہے۔ یہ فائدہ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ حضرات، ملک میں اس وقت جو حالتیں گزر رہی ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ ہم ان حالتوں سے باہر نکلنے کے لیے بہت سارے اسباب کو اپنا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا ذریعہ تو یہ ہے کہ ہم امت کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے فائدہ مند بنے، اور ایسے فائدہ مند بنے کہ غیر بھی آپ سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، مسلمانوں سے معاملہ کرنے سے ہندو ڈرتا ہے،
मुसलमान के साथ लेन देन करने से गैर डरता है, सोचता है, थोड़ी देर रुकता है, बल्कि हालत तो इतनी बदतर होती जा रही है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर भी भरोसा नहीं कर सकता है। क्यों? उसकी जिंदगी, उसका कैरेक्टर, उसकी जबान, उसकी बातें वैसी हैं। मेरे भाइयों, हम उस नबी के उम्मती हैं जो इंसानों के लिए क्या, जानवरों के लिए रहमत का जरिया बन के आए। कुरान ने ऐलान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तमाम लोगों के लिए आपको रहमत का जरिया बनाया है। नबी की रहमत इंसानों से बढ़ के जानवरों तक थी। जानवरों के सुलूक से, जानवरों की भूख से, जानवरों की प्यास से नबी तड़प जाते थे। अरे हम कैसे मुसलमानों की जिंदगी गुजार रहे हैं, सामने के इंसान की तड़प हमें नजर नहीं आती, सामने इंसान को हम जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो नजर नहीं आता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी हदीस बयान की है। अल्लाह अकबर। हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्न मिनन नासी मफातिहल खैर मगालिख लिश्शर, लोगों में बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके जरिए से खैर फैलता है, खैर फैलता है, अच्छी बातें फैलती हैं, लोगों को फायदा होता है। मगालिख लिश्शर, और शर, बुराई उनके पास आती है, रुक जाती है, ठहर जाती है, वो बुराई को दबा देते हैं, फितने को खत्म कर देते हैं, झगड़ों को निमटा देते हैं, और शर उनके सामने आने से पहले खत्म हो जाता है। यानी अपने आप को लोगों के लिए इतना फायदामंद बनाते हैं, जो चीजें लोगों के लिए, कौम के लिए, मुसलमानों के लिए नुकसानदेह होते हैं, कभी उसके सामने अपना समझौता नहीं करते हैं। पैगंबरों की जिंदगियां बताती हैं कि इंसान कैसे हमदर्द हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम है, भाइयों ने जो बुरा सुलूक किया, एक कुएं के अंदर फेंक दिया, भाइयों के दिलों में जो नफरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में थी सारी दुनिया जानती है। ये भाइयों का सुलूक था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब बात आती है, भाई दूर दराज से हाथ फैलाते हुए आते हैं, भाइयों के घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, गल्ला नहीं है, यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद उठा के देते हैं। एक मर्तबा देते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर देते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर देते हैं। सुभान अल्लाह। वो भाई जिन्होंने अपने हाथों से उठा के यूसुफ को नुकसान पहुंचाया, वही यूसुफ जब अपने भाइयों को फायदा देने की बात करते हैं, दिल खोल के फायदा देते हैं। आज हमारी हालत यह है कि कोई हमारे बारे में थोड़ा बुरा इरादा रखे या फिर हमें पता चले कि वो इंसान ऐसा है, हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये पैगंबरों की जिंदगियों का सबक नहीं है। एक मुसलमान का रवैया नहीं हो सकता है। मुसलमान वो होता है जो लोगों के लिए मुफीद, फायदा मंद बनता है। और कैसे फायदा मंद बनता है? मेरे भाइयों, मावों और बहनों, हमारी जिंदगी क्या है? एक बहुत छोटी सी जिंदगी है। इस जिंदगी में हमें बहुत आगे बढ़ना है, और वो आगे बढ़ने के लिए ये जज्बा अपने अंदर पैदा करना है। एक सहाबी की जिंदगी आपके सामने रखना चाहूँगा, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, पता है ये वो सहाबी हैं जो ऊंचे ख़ानदान के हैं, मालदार घराने से इनका ताल्लुक़ है, ऐशो इशरत से घर में पलते हैं, खाने के, पीने के, पहनने के, ओढ़ने की हर चीज़, हर सहूलत घर में मुयस्सर है। मक्के के ऐसे मालदार इंसान हैं कि कभी कोई कीमती कपड़ा एक मर्तबा पहन लिए, दूसरी मर्तबा बारी नहीं आती है। ऐसी कीमती अतर लगाए मक्के की किसी गली से गुजरते हैं, लोगों को पता चलता है कि ये मुसअब था जो मक्के की इस गली से गुजरा है। ये काफिराना जिंदगी थी। जब इस्लाम लाते हैं, इस्लाम लाने के बाद अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए, दीन के लिए, लोगों तक दीन की बातें पहुंचाने के लिए, अपने आप को लोगों के लिए फायदा मंद बनाने के लिए कुर्बान करते हैं। कुर्बानी ऐसी वैसी नहीं है। अपने माँ बाप को कुर्बान किए, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपनी दौलत को छोड़ा, अपनी आराम को छोड़ा, अपनी आरामदा जिंदगी को छोड़ा,
اور ایک چادر لپیٹ کر کے کانٹوں سے سی کر کے مدینے کی طرف جاتے ہیں، اور اسلام کے پہلے داعی ہیں جو مکے سے مدینہ جاتے ہیں، اور ان کو یہ مقام بھی حاصل ہے، مدینے کے اندر نبی کی آمد سے پہلے پہلا جمعہ مدینے میں خود خطیب بن کے قائم کرتے ہیں۔ مدینے میں جاتے ہیں، چند ہی دنوں کے اندر مدینے کے گھر گھر میں اسلام کی دعوت پہنچاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے صحابہ مدینے کے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک صحابی کا نام لینا چاہوں گا، حضرت سعد بن معاذ۔ یہ سعد بن معاذ کون ہے جانتے ہیں؟ بڑی فضیلت والے، جن کی جنازے کی نماز میں 70,000 فرشتے آ کر شامل ہوئے۔ ایسے عظیم صحابی مصعب بن عمیر کے ہاتھوں کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام لاتے ہیں۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلامی تاریخ میں ایسی تاریخ رکھتی ہے، ہر ایک مسلمان نوجوان کے، ہر ایک مسلمان کے لیے ایسی زندگی بہت بہترین سبق رکھتی ہے۔ بات صرف مال دولت، بچوں کی، ماں باپ کی، گھر بار کی قربانی تک نہیں ہے۔ جنگ احد کا موقع آتا ہے، اللہ کے نبی ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دیتے ہیں، اسلام کا جھنڈا لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ ابن خمعہ نامی ایک کافر ان کے سیدھے ہاتھ کو نشانہ بناتا ہے اور تیر لگا کے سیدھا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ سیدھا ہاتھ کٹنے کے بعد جھنڈا نیچے گرنے سے پہلے اپنے بائیں ہاتھ میں جھنڈے کو اٹھاتے ہیں۔ ابن خمعہ پھر نشانہ بناتا ہے کافر، ان کے بائیں ہاتھ کو بھی کاٹتا ہے۔ دونوں جو بچے ہوئے بازو ہیں ان بازوؤں سے جھنڈے کو تھامتے ہیں اور اس بے دردی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے چل کر وہی مردود حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قتل کرتا ہے اور شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے۔ میرے بھائیوں، مصعب بن عمیر جب شہید ہوتے ہیں، دفنانے کی جب بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آتے ہیں اور آگے آ کے کہتے ہیں، یا مصعب انک لن تترک شیئا، اے مصعب اپنی زندگی میں جو چیزیں، جو قربانیاں دے کے تم یہاں تک پہنچے، مصعب اس سے بہترین نعمتیں اللہ جنت میں تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ وہ مصعب ہیں جب انتقال ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، پہنانے کے لیے کفن کا کپڑا نہیں ہوتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھانپتے ہیں سر کھل جاتا ہے۔ بھائیوں، لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کو ایسے قربان کیا، رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے مدینے کے گھر گھر میں پہلا داعی بن کے اسلام کی دعوت کو پہنچانے والا مصعب بن عمیر قیامت تک نام زندہ رہے گا، کام زندہ رہے گا۔ آپ جانتے ہیں ان کے خاندان کے بارے میں آج تک کسی نے سوال نہیں کیا، یہ کتنے بڑے مالدار تھے کوئی نہیں جانتا ہے، یہ کتنے قیمتی کپڑے پہنے کسی کو نہیں پتا، یہ کتنی بڑی کھادگی کھاتے تھے نہیں پتا۔ اگر پتا ہے تو کیا پتا، یہ پتا کہ لوگوں کے لیے کتنا فائدہ مند بنے، لوگوں کو تک دین پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کیسا داؤ پہ لگائے، رسول اللہ کی خدمت کے لیے اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو کیسے قربان کیا، یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ایک نمونہ عبرت رکھتا ہے۔ اور یہی بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی نبی کے امتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میرے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے دین کتنا پھیل رہا ہے، لوگوں کے لیے ہم کتنا فائدہ مند ہیں، میری زبان سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، میری حرکتوں سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ کہیں میری زبان سے تو لوگوں کے دلوں کو نہیں دکھا رہا ہوں، کہیں میرے لین دین کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور تو نہیں بھاگ رہے ہیں، کہیں میری ذات کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں۔ اگر آپ تکلیفیں دے رہے ہیں، رمضان کے آخری پہ یہ سبق آپ کو دینا چاہوں گا، وہ عبادتوں کو دین سمجھنے والوں، عبادتوں سے بڑھ کے آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کا کیریکٹر، آپ کی زبان، یہ ساری چیزوں کے برابر ہے۔ جسے آپ عبادتوں کو اونچا درجہ دے کے اخلاق کو، زبان کو، کیریکٹر کو اتنا گرا دیے ہیں کہ اگر میں عبادت گزار ہوں تو پھر میں کسی کی نظر میں اپنے آپ کو نہیں لاتا ہوں، میں اپنے آپ کو اتنا اونچا رکھتا ہوں کہ ہر کوئی میرے سامنے چھوٹا نظر آتا ہے۔
ہر کوئی میرے سامنے حقیر نظر آتا ہے، یہ آپ کی گھٹیا سوچ ہے۔ آپ کی عبادتوں کا آپ پہ ایسا اثر نہیں پڑا ہے جیسے اثر پڑنا تھا۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ہو سکتی ہیں، ایک آخری حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث جاتے ہوئے لے کے جائیں اور ایسے لے کے جائیں زندگی میں حدیث نہ بھولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الناس مفاتیح الخیر مغالق للشر، پھر آگے فرمایا فطوبى لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ۔ طوبہ کہتے ہیں، مفسرین نے کہا کہ یہ جنت کا ایک نام ہے، کسی نے کہا کہ خوشخبری ہے۔ طوبہ خوشخبری ہے اس مسلمان کے لیے جس کی ذات سے، جس کے ہاتھ سے، جس کی زندگی سے خیر آگے بڑھتا ہے، نیکیاں آگے بڑھتی ہیں، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنتا ہے۔ اور سب سے بدترین ہے وہ شخص جس کی ذات سے، جس کی زبان سے، جس کی حرکتوں سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، لوگوں کا دل دکھ رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگ رہی ہیں، لوگوں کا پیسہ لوٹنے والا ہے، لوگوں کا حق چھیننے والا ہے، گھر والوں کے لیے نقصان دہ ہے، خاندان والوں میں برا نام رکھنے والا ہے، گلی محلے والے اس کے نام سے ڈرتے ہیں، اور قوم کے اندر جب اس کا نام آئے لوگ اس کا نام سننے سے بھی کانپ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں انسان دنیا میں جتنی بھی زندگی گزار لے اس کا نام نہیں رہے گا، اس کا کام یاد رہے گا۔ آپ مریں ایسی زندگی گزار کے مریں، آپ کے نام سے بڑھ کے آپ کے کام سے لوگ یاد کریں آپ کو، آپ کی باتوں سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی عمدہ کیریکٹر سے لوگ یاد کریں، ایسے مسلمان بنیں۔ ورنہ پھر زندگی ایسے گزاریں کہ صرف نام کے پیچھے پڑ جائیں تو یہ نام مل کے کیا کریں گے؟ آپ اپنے آپ کو فائدہ مند بنائیں، لوگوں کے لیے ہرگز نقصان والا نہ بنائیں۔ حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، باطل ہمیشہ باطل ہوتا ہے۔ سمندر کا کف تھوڑی دیر کے لیے اوپر اڑے لیکن ایک دن ختم ہونے والا ہے، ویسے ہی لوگوں کے لیے نقصان دہ انسان ایک نہ ایک دن اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اور جو لوگ فائدہ مند ہو، لوگ اپنی دولت سے بڑھ کے اپنی غربت سے بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ ایسی زندگی گزاریں، ایسی زندگی کا سبق اپنے آپ کو پڑھائیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں کہ ہم ہر آدمی، ہم میں کا ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، یہ تہیہ کر لے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں لوگوں کے لیے فائدہ مند بنوں، لوگوں کے لیے کبھی شر کا ذریعہ نہ بنوں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں آخر میں، اے اللہ سنی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر مسلمان کو، ہر بھائی کو، ہر بہن کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بننے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے ہمیں بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، ہماری تہجد کو قبول فرما لے، ہماری تاخیراتوں کو قبول فرما لے، ہمارے جاگنے کو قبول فرما لے، ہماری زکوٰۃ کو قبول فرما لے، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، ہماری سحری افطار کی دعوتوں کو قبول فرما لے، ہماری ہر نیکی کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت اپنے فضل سے فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات دینے والوں میں ہمارا شمار عطا فرما، جنت میں جانے والوں میں ہمارا نام بھی شمار عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر بھائی کو، ہر بہن کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، اے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما۔ جن گھروں میں بلائیں آفتیں ہیں، اے اللہ ان گھروں سے بلائیں آفتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما۔ اے اللہ جو اولاد ماں باپ کے لیے فتنے کا ذریعہ بنے ہیں، اے اللہ ان اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک مسلمان ماں بہن کی عزتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک کے حالات میں ہمیں اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا جہاں میں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما۔
اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ مسلمان جہاں جہاں کمزور ہیں انہیں اپنی طاقت سے قوت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔